الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين الملقب طه وياسين المصدق المصطفى الجد المحمود الأحمد أبو القاسم الطيبين الطاهرين والمعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون باقی ہزار سوگواران شہیدان کربلا ابھی جلوس علم کا خاتمہ ہوا عزا خانے سے دوسرے عزا خانے تک آپ نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ نوح و ماتم کرتے ہوئے سینہ زمین کرتے ہوئے جلوس عزا کو منزل اختتام تک پہنچایا. یقیناً پہلی محرم سے آج 8 محرم تک آپ مسلسل مصروف عزا ہیں، مصروف خطہ ہیں، مصروف ماتم ہیں. یقیناً بہت تھک گئے ہوں گے، مگر اس صاحب سے بتائیں کہ آپ زیادہ تھکے ہیں یا زینب؟ یہ کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اب عزا خانے تک علم مبارک کو پہنچانے کے بعد چین و سکون کا بستر مل جائے گا، ٹھنڈا پانی پینے کو نصیب ہو جائے گا. مگر کربلا میں شہیدوں کے لاشیں کو دیکھنے کے بعد اب تو زینب کو اس بات کا بھی یقین نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو عباس بھی نہیں ہے کہ جو مانے. اور پھر کل کی تاریخ آنے والی وہ ہوگی جب 11 محرم کو ان بیویوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا جائے گا. مجھے نہیں خبر کہ جناب زینب و ام کلثوم کو کب چین اور آرام کا بستر ملا. عزاداران کربلا 2 محرم سے 9 محرم تک علی کے بیٹوں نے خیام حسینی کا پہرا دیا. 2 محرم سے 9 محرم تک علی کے بیٹے موجود تھے، خیام حسینی کا پہرا دے رہے تھے اور بیویاں خیام حسینی میں آرام سے سو رہی. 9 محرم کے بعد 10 محرم کو اب وہ بیٹے علی کے بیٹے چین سے کربلا میں سو رہے ہیں اور اب علی کی بیٹیاں پہرا دے رہی. کبھی کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں شہزادی زینب و کلثوم نے دیکھا. عزاداروں کبھی کسی بہن تڑپ جاتی ہے صرف بھائی کے بیمار ہونے کی خبر سن کر. جائے کہ اس بہن نے اپنی نگاہوں کے سامنے ماں جائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو، جائے کہ بہن نے اپنے بھائی کو حق شان قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہو. آئے زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی عزاداروں. بس ارباب عزا، یقیناً یہ وہی مقام ہے کہ جب انسان اپنے لب پر کلمہ استرجا جاری کرے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے ہم
بس تیرے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں۔ عزاداروں جب کربلا میں کوئی نہ بچا، نہ حبیب رہے نہ مسلم، نہ زہیر باقی تھے، نہ قاسم، نہ اول و محمد باقی تھے، اور جب غازی حضرت ابو الفضل عباس بار بار پشت خیمہ پر جا کر اپنی ماں کو یاد کرتے تھے۔ عزاداروں جناب عباس کا یہی سب سے بڑا مصائب ہے کہ کربلا میں جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا اپنی ماں کو یاد کرتا تھا، جب لاشیں خیمے میں آتے تھے تو ماں سامنے لاشیں کو رکھ کر مصلی بچھا کر شکر کا سجدہ کرتی تھی۔ عزاداروں ہر شہید کی ماں کربلا میں موجود تھی، مگر غازی عباس کی کربلا میں نہیں مدینے میں تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جناب عباس گھوڑے سے گرے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے چہرے کو مدینے کی طرف کیا، ابا ارے اب تو اپنے عباس سے راضی ہو، چلتے وقت میں نے وعدہ کیا تھا جب تک بازو سلامت رہیں گے ارے زینب کے چادر کا محافظ عباس ہوگا، مگر اماں اب تو ہمارے شان قلم ہو گئے، اب سیدانیہ بے مقنع چادر بازاروں میں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب علم دیا ہے جناب عباس کو مولا حسین نے، یہ روایت میں ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، اور اسی مخصوص مجلس میں میں آپ کی خدمت میں یہ روایت کہ جب مولا حسین نے جناب عباس کے ہاتھوں میں علم دیا ہے، علم کا پھریرا کھلا ہوا تھا، جاؤ بھیا مرنے جانا ہے، جنگ کرنے کے لیے تمہیں اجازت نہیں ہے، سکینہ کے لیے تھوڑا پانی یہ علم لے کر جاؤ۔ جناب سکینہ نے اپنی مشق، چھوٹی سی مشق علم میں لٹکائی، عباس لے کر چلے، ابھی کچھ دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے در خیمہ سے جب عباس کو آواز دی، بھیا بھیا جا تو رہے ہو لیکن ایک مرتبہ اپنے بھائی سے پھر مل لو۔ عباس پھر پلٹ کر واپس آئے، امام نے جن ہاتھوں سے علم عباس کے حوالے کیا تھا انہی ہاتھوں سے علم کو پھر اپنے ہاتھ میں لیا، اور لینے کے بعد راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد علم کے پھریرے کو زمین کربلا پر پھیلایا، پھیلانے کے بعد راوی کہتا ہے میں بہت دور سے دیکھ رہا تھا، اور ایک مرتبہ امام نے اس علم کے پھریرے پر ابھرے ہوئے لکھے ہوئے نقش کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا، انگشت شہادت سے کچھ لکھا، ارے میں نہ سمجھ سکا کہ امام نے کیا مٹایا اور کیا لکھا۔ یہ راز اس وقت کھلا کہ جب غازی جانے لگے شہزادی کو سلام آخر کیا تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بھیا عباس ارے ایک لمحے کے لیے میرے پاس بھی آ جاؤ، ایک بات تم سے کرنی ہے۔ عباس نے سر کو جھکایا، شہزادی کے قریب آئے، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، بی بی کیوں طلب کیا ہے غلام کو؟ کہا عباس میں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، ارے جب تم چلے تھے تو تمہارے ہاتھ سے آقا نے علم کو لیا، ارے زمین کربلا پر پھیلا دیا، ارے کچھ نقش کو مٹایا اور ایک نیا نقش ابھارا۔ اے بھیا یہ بتا دو کہ تمہارے علم کے پھریرے پر میرے آقا حسین نے، ماجائے حسین نے کیا لکھا؟ عباس کیا بتاتے، سر کو جھکائے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں ایک مرتبہ زینب نے اپنی میرے دائی کا واسطہ دیا، اے میرے غیرتوار عباس تجھے میری بے کسی کا واسطہ، مجھے اتنا بتا دو کہ تمہارے اس علم کے پھریرے پر امام نے کیا لکھا؟ اب کیا جواب دیتے؟ بے کسی کا واسطہ شہزادی دے چکی تھی، آواز دی بی بی نہ سن سکو گی۔ ارے جب میں علم لے کر پڑھا تو اس پر نصر من اللہ فتح قریب لکھا تھا، لیکن امام نے اسے مٹا کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیا۔ ہائے زینب غش کھا کر گری،
بھیا جاؤ خدا حافظ. اب زینب کو یقین ہو گیا زینب کی چادر نہ بچے گی, ہم دیار بدیار پھرائے جائیں. سیالم الذین ظلموا